السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا کلمہ پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی عکاسی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ جو ہے، جب بندہ بازار میں جائے، مارکیٹ میں جائے تو اس کو پڑھ لے تو اس مارکیٹ میں اس کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اس کو تکلیف دے سکتا ہے، نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں بندہ رہتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور حفاظت وہ وہاں سے اپنا کام کر کے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مارکیٹ جائیں، آپ بازار جائیں تو اس کلمے کو ضرور پڑھ لیں۔ ارشاد ہوتا ہے یہ کلمہ، چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ توحید کا بیان ایسے ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے سب بادشاہی ہے، وہی سب کا بادشاہ ہے، وَلَہ الحمد، اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ، اور وہی مارتا ہے، موت دیتا ہے، وَہُوَ، اور وہی حی لا یموت، حی یعنی وہ زندہ ہے، لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، ابداً ابدا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ذو الجلال والاکرام، وہ بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا ہے، بیدہ الخیر، ساری خیر اور ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ایک دفعہ اس کلمے کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور جو بندہ اللہ کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کلمے کا جب ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ حق کہا اس نے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، فرشتے کہتے ہیں سچ کہا اس نے،
لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ بالکل سچ فرمایا۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی سب تعریفیں ہیں۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ چاہے وہ بادشاہ ہو یا کچھ نہیں تو اپنے گھر میں سربراہ ہو، یا اکیلا ہے تو اپنے جسم کے اعضاء تو اس کے اختیار میں ہے نا، تو اپنے جسم کے اعضاء کا وہ بادشاہ ہے۔ جس طرح اپنے جسم کے اعضاء کو حکم دے گا وہ وہی کام کریں گے۔ تو اس لیے یہ بندہ سمجھے کہ یہ جو اعضاء ہیں اصل مالک اس کا اللہ ہے۔ میں وقتی طور پر اس سے کام لے رہا ہوں، لہٰذا اگر میں ان سے وہی کام لوں جو اللہ نے حکم کیا ہے تو پھر وہ اللہ کا بندہ کہلائے گا۔ اگر ان اعضاء سے وہ اپنی مرضی کا کام لے تو پھر وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اعضاء جو ہیں وہ بندے کے اختیار میں ہیں اور بندہ اللہ کا غلام ہے۔ غلامی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنی مرضی اختیار نہیں کرتا بلکہ سارے اختیار اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ جیسے میرے رب نے حکم فرمایا میں تو بس وہی کروں گا۔ ان کو اپنے اعضاء کو بھی اسی طرح ہی چلاؤں گا۔ تو جب بندہ اعضاء پر بھی اللہ کی بادشاہی کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے بعد جب کہتا ہے لہ الملک، یا اللہ تیری ہی ساری بادشاہی ہے، تو یہ بات اللہ کو اتنی خوش کرتی ہے کہ بندے کی مغفرت بھی ہوتی ہے، بندے پر اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، اور بندے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ کمی بھی نہیں آتی، نہ کسی چیز کی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی کمی آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسودہ فرما دیتے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، جب بندہ کہتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ اور سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں، تو جب سب تعریفیں یعنی تو پھر بندہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، قابو میں رکھتا ہے۔ جب بھی کسی بندے کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میری زبان سے کسی بندے کے بارے میں کوئی غیبت نکل گئی، چغلی نکل گئی، کوئی بری بات نکل گئی، کوئی کسی کا عیب میں نے نکال دیا، کسی پر طعنہ دے دیا، کسی کی شکوہ شکایت کر دی، کسی کے بارے میں کوئی بہتان یا کوئی تہمت لگا دی یا اس طرح کی کچھ، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہر چیز تعریف ہی ہے نا، تو یہ اصل میں ہر چیز، ہر مخلوق جو بھی ہے سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے جب بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے در حقیقت وہ بنانے والے کی طرف ہی رجوع کرتی ہے۔ تو اس لیے بندہ پھر ہوشیار ہو جاتا ہے، کسی کو بھی اپنی زبان سے وہ برا نہیں کہتا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، اور پھر اگر میں کچھ زبان سے بات کسی کے بارے میں برا کہوں گا یا کہوں گی تو یہ اللہ کی تعریف کے خلاف ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ لہٰذا شریعت میں جس چیز کی اجازت ملتی ہے وہ اللہ کا حکم ہے، تو جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ شریعت کے مقام میں بات آ گئی،
تب بندہ اس بات کے لیے زبان کھول دے تو وہ بھی اللہ کی تعریف ہی شمار ہوتی ہے۔ تو یہ بندہ جب اپنی زبان پر اللہ کی مخلوق کی تعریف کرتا ہے تو گویا اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور جب پھر وہ ایسا بندہ جب یہ پڑھتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی تعریف دوسرے لوگوں سے کراتے ہیں۔ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ اور وہی مارتا ہے۔ اب زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ تو جو بندہ جب پڑھتا ہے نا یحیی وَیُمِیتُ، اللہ وہی زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، تو اس بندے پر اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، کبھی کبھی بندہ یوں سوچتا ہے شاید میں مر جاؤں گا، لیکن اللہ پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو یحیی اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے، وہ یمیت اور وہی اس کو موت دیتا ہے، یعنی اللہ موت بھی دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ اور یہاں جب بندہ پہنچتا ہے اس کلمے میں پڑھتے ہوئے یحیی و یمیت، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی جو ہے وہ ایمان اور نیک اعمال پر مشتمل فرما دیتا ہے۔ و یمیت جب کہتا ہے تو اس بندے کو مرتے وقت ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بندہ جب کہتا ہے وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور اللہ وہ ہے جس پر موت کبھی نہیں آتی، کیونکہ موت تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ موت کو بھی ایک دن اللہ ختم کر دے گا، موت کو بھی موت دے دے گا۔ تو وہ کیونکہ اللہ وہ ہے ابداً ابدا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ ہم لوگوں نے مرنا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو یہ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کو یہ بہت پسند آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرماتا ہے اور بندے کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت سے اعمال صالح اور ایمان کامل کا مزہ چکھاتا ہے، اور رحمت ربی سے جب بندہ ذوالجلال والاکرام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جلال یعنی کہ عزت شان عطا کرتا ہے، والاکرام اکرام سے مراد وہ عزت شان ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق میں بندے کو ممتاز کر کے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، جب بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے تو اس پر اللہ اکرام یعنی کہ وہ دوسروں کے دلوں میں اس کی عزت کا مقام پیدا کر دیتے ہیں۔ بیدہ الخیر، اور تمام خیر جو ہوتی ہے، بہتری، خیر، اچھائی، یہ بیدی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی بہتری اور اچھائی اور خیر سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا بیدہ الخیر، یعنی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بندے کو اللہ تعالیٰ پھر خیر ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی طرف آنے والی مصیبتیں اور جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ واپس چلی جاتی ہیں اور اس بندے کو خیر ہی نصیب ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو قدرت ہے، اس لیے بندے کی زندگی میں خیر اور بہتری عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف یہ کلمہ پڑھ کے جب بندہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت پاتا ہے اور برکتیں سمیٹ لیتا ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذوالجلال والاکرام بیدہ الخیر
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔